السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے رسول کی پیاری سنتے چینل میں خوش آمدید۔ وزارت اسلامی امور و اوقاف دعوت ارشاد کی شائع کردہ علامہ ابن قیم کی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف زاد المعاد، پھر اس سے مختصر زاد المعاد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سعودیہ میں مسجد الحرام المسجد نبوی کے مکتبات میں تقسیم ہوتی ہے۔ اس سے آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں بتلا رہے ہیں۔ تحقیق کا سب کو حق حاصل ہے، لیکن اصل مقصد اس کو عوام الناس تک پہنچانا ہے تاکہ لوگ گمراہی سے بچ سکیں۔ آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں سنتوں کا طریقہ آپ کے سامنے اس سے پڑھ کر آپ کو سنائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت اقامت میں ہمیشہ 10 رکعتوں کا اہتمام کرتے تھے، اور وہ رکعتیں وہی ہیں جن کے متعلق حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 رکعتیں محفوظ کی تھی، 2 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 اس کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد گھر میں، اور 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے۔ ظہر کی بعد کی 2 رکعتیں اگر چھوٹ جائیں تو انہیں آپ عصر کے بعد ادا کر لیا کرتے تھے۔ آپ کبھی ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ مغرب سے پہلے 2 رکعتوں کے متعلق آپ کا ارشاد ہے کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو۔ تیسری بار فرمایا کہ جس کا جی چاہے، تاکہ لوگ اسے سنت موقدہ نہ سمجھ لیں، اور صحیح یہ ہے کہ یہ مستحب ہے، سنت موقدہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام سنتیں اور نوافل جس کا کوئی مخصوص سبب نہ ہو، خاص طور پر مغرب کی سنت گھر ہی میں ادا فرماتے تھے۔ یہ ثابت نہیں کہ آپ نے کبھی مسجد میں پڑھی ہوں، لیکن مسجد میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنت کا تمام دیگر نوافل سے زیادہ اہتمام فرماتے تھے، اور اسے اور نماز وتر کو کبھی سفر و حضر میں نہیں چھوڑتے تھے۔ حالت سفر میں ان دونوں سنتوں کے علاوہ کوئی دوسری سنت پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ فقہا کا اس میں اختلاف ہے کہ فجر کی سنتوں اور وطروں میں کون سی زیادہ ضروری ہے۔ فجر کی سنت سے عمل کی ابتدا ہوتی ہے، اور وطر کی نماز سے اعمال اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ فجر کی سنتوں میں اور نماز وطر میں سورہ کافرون اور سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے، اور یہ صورتیں توحید، علمی، عملی، ارادی، اعتقادی پر مشتمل ہے۔ سورۃ اخلاص میں ایسی توحید کامل کا بیان ہے جو شرک کی تمام صورتوں کے قطعی منافی ہے۔ پھر اس میں تمام صفات کمال اس کی طرف منسوب کرتی ہے جس میں کسی طرح کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ ابوت اور بنوت کی نفی سے بے نیازی اور وحدانیت ثابت ہوتی ہے، اور اس میں کفور و نظیر کی بھی نفی ہے جس سے ہر قسم کی تشبیہ و تمثیل کی نفی ہوتی ہے۔ غرض سورۃ اخلاص میں عقیدہ توحید کے وہ بنیادی اصول آ گئے ہیں جن کے تسلیم کر لینے کے بعد انسان تمام گمراہ فرقوں سے دور ہو کر توحید کامل کا قائل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورت قرآن کے 1/3 حصہ کے برابر ہے،
کیونکہ قرآن کریم کا دار و مدار خبر اور انشاء پر ہے، اور انشاء میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: امر، نہی اور اباحت۔ اور خبر کی 2 قسمیں ہیں، پہلی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے اسماء و صفات اور احکام کی خبر، دوسری مخلوق کو اس کی اطلاع اور خبر دینا، چنانچہ سورۃ اخلاص محض اس کی ذات اور اس کے اسماء و صفات کی خبر پر مشتمل ہے۔ اسی وجہ سے یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور اس کا پڑھنے والا جبکہ اس پر ایمان بھی ہو شرک و اعتقادی سے بری ہو جاتا ہے، جس طرح سورت الکافرون شرک و عملی اور شرک ارادی سے انسان کو الگ کر دیتا ہے۔ چونکہ علم و عمل پر مقدم اور اس کا امام و قائد ہے، اس لیے سورت اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے اور سورت کافرون 1/4 کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنتوں کے بعد دائیں پہلو پر لیٹ جاتے۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے نیکسٹ سبق میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز تہجد کا طریقہ آپ کے سامنے بتلائیں گے۔ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔